پاس کون سا آدمی تھا جس وقت 20 کے فرنٹ روز جو تھیں وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھیں, ان کی بچے جیلوں میں تھے, ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھیں. شرم آنی چاہیے. تم ایک نالائق شخص ہو, تم ایک جھوٹے شخص ہو, تم ایک فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو, تم منی لانڈرر ہو, تم نے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے ہوس میں مبتلا شخص ہو, اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, اور اب تم سیاسی عدم استحکام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو. اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پارلیمان میں 172 ووٹ لے کر آؤ, حکومت کو ہٹاؤ, جو تانیاتی کرنی ہے کرو, کیونکہ اس وقت 172 نہیں, اس وقت 174 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں. تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کے کوئی فرق پڑا ہے اور نہ کسی طرح بھی پاکستان, اور بلکہ ان ضمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پارلیمان میں مستحکم ہوئی ہے. اور جو لوگ یہ تمام چیزیں سنتے ہیں, عمران خان صاحب کی بھی سنتے ہیں, یہ ایک فراڈیا ہے, یہ ڈھونگ کرتا ہے, یہ تماشا کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. 4 سال اس شخص نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے اور فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اپنی مرضی کے فیصلے آئیں تو خاموشی, اپنے خلاف فیصلے آئیں تو گالی دیتا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ ملک میں فتنہ مچانا چاہتا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمین سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے. وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں حدت تو بناتے ہیں, خود یہ نام نہیں لیتے, ان کے سینیٹر اور جو کارکنان ہیں جب وہ نام لیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ نام کیوں نہیں لے سکتے؟ اور جو ایپیسوڈ کل کی ہوئی ہے, اب ان پہ ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچے ہوں گے انتخابات کے ان کا برڈن کس پہ جائے گا, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان ضمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان نہیں تھا. ان کا مقصد یہی افراتفری پھیلانی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا, یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھیں. اور یہ 6 سیٹوں سے ضمنی الیکشن سے پارلیمان کے اندر 8 نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے, کیونکہ اتنی اتنا تکبر, اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے, کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو. تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہی ہیرے آنے, اپنے گھر میں ہی گھڑیاں آنی, اپنے گھر میں ہی زمینیں آنی ہیں, تو تھوڑا سا حوصلہ کریں, اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں. میڈم یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا, حکومت کو وقت دے جاؤں, ہماری تیاری مکمل ہے. تو کیا سمجھتی ہیں لانگ مارچ کا جو یہ مسلسل جو ہے ٹائم لائن تبدیل ہو رہی ہے, کیا حکومت اس کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کیا حکم جاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں الیکشن کراؤ, ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. کیوں الیکشن کراؤ بھائی؟ تمہاری اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں بھی تو ریفرینڈم ہوا ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر 176 سیٹیں, وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا بھائی. 176 سیٹیں جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی, وہ اس وقت تمہارے خلاف ریفرینڈم دے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو کیوں الیکشن کرائیں؟ اور اگر تم نے الیکشن کرانا تھا تو تم نے 8 مارچ کو الیکشن کرا لینا تھا. اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا, موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا, آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا, اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے صدر میں بہتر ہوتی ہیں, خاص کر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید صدر مملکت حکومت سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کچھ مشورہ دیں گے. یار آپ نے خالد بھائی اتنا اچھا سوال کر لیا, میں اپنا امپورٹنٹ پوائنٹ بھول گئی تھی یہ والا. کہتے ہیں, کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, حقیقی آزادی والا کہہ رہا ہے بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں, عوام کو کہہ رہا ہے حقیقی آزادی لے رہا ہوں. پیچھے خود کہہ رہے ہیں ابھی پریس کانفرنس میں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہو بیک ڈور مذاکرات؟ کون سے مذاکرات بیک ڈور ہوتے ہیں؟
اور ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنایا ہوا ہے اپنا. وہ صدر کے عہدے کی عزت کو تم نے اپنی سیاسی ٹاؤٹی میں وہ کر دیا ہے کنٹروورشل. پیر پکڑتے ہو, کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو؟ تم تو حقیقی آزادی چاہتے ہو تو عوام کے سامنے بتاؤ نا, عوام کے سامنے بات کرو. وہ میں مذاکرات کر رہا ہوں جو بھی کلیئرٹی نہیں ہے, اور پچھلے دروازے سے کر رہا ہوں, بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں. کون سے بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں؟ تم نے تو حقیقی آزادی چاہیے. تم تو کہتے ہو کہ میں ملک کو اور عوام کو آزاد کرا رہا ہوں. تم تو بیک ڈور چینل کے مذاکرات سے آزاد نہیں ہوئے, تو تم کون سی حقیقی آزادی پاکستان کی عوام کو لاؤ گے جنہوں نے ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنا دیا ہے, اپنا سیاسی ٹاؤٹ؟ سلام اللہ صاحب ڈان سے. جی میڈم, 2 سوال ہیں. تو ہر وقت 2 ہوتے ہیں, اب 3 کریں. آپ 3 کریں نا. ایک تو یہ بتا دیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سبھی پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے. تو حکومت نے کوئی پروسیس شروع کیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا, اور قبل از وقت ہو سکتی ہے, مطلب قبل از وقت کا پروسیس کب سے شروع کرنا ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے 6 الیکشن جیتے ہیں, یہ تو پھر استعفے کے لیے جائیں گے. تو آپ کی پارٹی خاص کر, کیونکہ پیپلز پارٹی 2 سیٹیں جیتی ہے, آپ کی پارٹی تو تمام سیٹیں ہار گئی ہیں, تو آپ دوبارہ سے ضمنی الیکشن میں اگر یہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تو الیکشن نہیں کہا. دیکھیں قانون کے اندر طریقہ کار, مدت اور جس وقت پروسیس سٹارٹ ہونا ہے وہ تمام چیزیں درج ہیں. اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا, اور یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, یہ وزیر اعظم کو قانون رائٹ دیتا ہے, اس کے مطابق ہی ہوگی. لیکن یہ تکلیف میں یہ مرچیں صرف عمران خان صاحب کو ہی لگی ہوئی ہیں, جن کو صبح دوپہر شام صرف یہ مسائل ہیں ان کو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آج کہہ رہے تھے کہ وہ بلاول جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے, اور شہباز شریف, اور سندھ جو ہے وہ فلڈ میں ہے. شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. پنجاب میں ایک دن نہیں گیا, جس دن گیا سیاسی کرسی رکھ کے وہاں پریس ٹاک کرنے لگ گئے. ادھر خیبر پختونخوا کے اندر شہباز شریف جا کے ٹانک میں گھر بنوا رہے ہیں, 100 گھر بنا رہے ہیں, لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, لوگوں کو امداد دے رہے ہیں, فنڈز دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے خیبر پختونخوا کا, بلکہ وہ فنڈز جو فلڈز میں جانے ہیں وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں استعمال کر رہا ہے, اور یہ باتیں کر رہا ہے کہ وہ باہر ہیں اور وہ سندھ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. یہ ان کا جو لیول ہے, یہ اتنا لو سٹوپ کر چکا ہے یہ شخص. صرف اقتدار اقتدار اقتدار. تو اقتدار کے لیے تو 176 نمبر چاہیے. جس دن پارلیمان میں 176 نمبر لے کر عمران خان صاحب تشریف لائیں گے تو آپ حکومت بنا لیں. اس کے علاوہ صرف یہ روئیں, چیخیں یا پٹیں. 174 ووٹ پارلیمان میں شہباز شریف صاحب کے آج ضمنی الیکشن کے بعد بالکل مکمل ہو چکے. آخری سوال عام چلائی صاحب. میڈم, عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن بیک ڈور جو رابطوں کی وہ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ ایکسپوز کریں کہ بیک ڈور وہ کس سے رابطے کر رہے ہیں, کیا موجودہ حکومت اس میں شامل ہے, اور بطور آئینی سربراہ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کتنا لوپ میں ہیں؟ اگر بیک ڈور رابطے کسی سیاسی شخصیت سے ہو رہے ہیں جو حکومت کے علاوہ ہے, تو پھر اس کا آئین. دیکھیں, یہ سوال آپ کو ضرور وفد میں جا کر عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے. وہ نہیں, آپ کو کیسے بلائیں گے؟ اگر آپ شکر کریں نہیں بلاتے. اگر ایسا ویسا سوال کر لیا تو پسلیاں توڑوا دیں گے. کیوں ایویں تم خطرے میں جانے کی کوشش کرتے ہو؟ فضول ہم بات کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی, کیا کی تھی؟ ہاں, بیک ڈور. اس کا میں جواب دے چکی ہوں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, یہ عوام بھی سنیں, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں. کلیئرٹی نہیں ہے تو ان کو خود بتانا پڑے گا کہ. اور پھر ابھی کچھ خبر کہا تھا کہ میں ایوان صدر میں ملے ہیں اور کوئی مذاکرات کیے ہیں. تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی یہی بات بولی ہے کہ حقیقی آزادی والے ذرا یہ سوچ لیں کہ جو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے وہ عوام کا ڈائلاگ اور مذاکرات بیک ڈور کر رہا ہے. اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے آ کر کسی قسم کا. اور مذاکرات کیا ہیں؟ میری کرسی مجھے واپس لوٹا دو, بس, اور کوئی مذاکرات نہیں. تھینک یو میم.